نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واقعات بخاری کے تناظر میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم نظر ڈال رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا آج جو واقعات بخاری کا جو سلسلہ ہے یہ آج 7واں سلسلہ ہوگا۔ آج سب سے پہلے جو حدیث ہم لیتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی شجاعت کے اوپر کہ میرے مصطفیٰ کی شجاعت کیسی تھی۔ آقا علیہ السلام کی شجاعت مقدسہ کے بارے میں انس بن مالک کی ایک روایت ہے صحیح بخاری شریف کے اندر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بہادر تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اہل مدینہ نے جب کچھ خطرہ محسوس کیا، کسی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کیا، تو وہ لوگ ادھر دوڑ پڑے جدھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، یعنی کہ کچھ ایسی آوازیں آئیں کہ جن کو سننے کے بعد اہل مدینہ نے کچھ خوف محسوس کیا، لہذا جس سمت سے آوازیں آ رہی تھیں اہل مدینہ اس سمت کی طرف دوڑے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں جب اہل مدینہ جا رہے تھے اس سمت، تو لیکن راستے میں اہل مدینہ نے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کی ملاقات ہو گئی، اور حضور علیہ السلام اسی طرف سے صورتحال کی خبر لے کر آئے، یعنی کہ اہل مدینہ ابھی آواز سن کر گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے جا رہے تھے، اور راستے میں ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام ادھر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، یعنی گھوڑا تھا لیکن اس گھوڑے کو جس طریقے سے اس پر سواری کرنے کے لیے اس کو سجایا جاتا ہے یا اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ضروریات میں سے کوئی بھی چیز اس کے اوپر نہیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر حضور علیہ السلام سوار تھے، تلوار آپ کی گردن میں لٹک رہی تھی، یعنی کہ آپ نے ہتھیار بھی ساتھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، معنی یہ کہ جس چیز کا تمہیں خطرہ ہے، جس چیز کو خطرہ سمجھ کے تم اس طرف جا رہے ہو اپنی حفاظت کے لیے، فرمایا میں ادھر سے ہو کے اکیلا ہو کے آ گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آوازیں آئی مدینہ میں، اہل مدینہ کچھ پریشان ہوئے تو اہل مدینہ مل کر اس طرف جانے لگے کچھ لوگ، اور آقا علیہ السلام آپ نے لوگوں کے آنے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضور علیہ السلام اس خطرے کی طرف بے ڈر ہو کے چل دیے، اور واپسی آ کر فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، معنی یہ کہ میں صورتحال کا جائزہ لے کے آیا ہوں اور ادھر کوئی اس طرح کے خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ نے یہ بات بتا دی تو پھر آپ نے، چونکہ وہ گھوڑا تھا اور بڑا تیز تراز گھوڑا تھا، تو آپ نے اس گھوڑے کی تعریف کی، آپ نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رفتار پایا ہے۔ تو اب یہاں سے دو باتیں سمجھنے کو ملی کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں شجاعت کا عنصر بھی تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ تھا، اور حضور علیہ السلام بے خوف اور بے ڈر تھے
اس اعتبار کے کیونکہ بندہ اس وقت تک کمال شجاع ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ شجاعت کے میدان کے اندر بے ڈر اور بے خوف نہ ہو۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کی شان شجاعت کا اظہار بھی ہوا۔ تو بخاری شریف سے شجاعت کے اوپر حدیث تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے کیونکہ واقعات کے تناظر میں درس ہے، لہذا واقعے کے تناظر میں یہ جو حدیث آئی وہ بخاری شریف سے پڑھ دیں۔ اب آقا علیہ السلام کی حضور کی شان قاسمیت بھی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بعد میں درس حدیث کا سلسلہ ان قریب شروع ہوگا، اس کے اوپر میں باقاعدہ معتقدات کے اوپر باقاعدہ دلیل سے روشنی ڈالوں گا۔ ابھی چونکہ واقعات کے تناظر میں ہے اس لیے میں بہت زیادہ ڈیپلی جا کے اس کے اوپر بحث نہیں کرتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کو تقسیم کرنے کی شان عطا فرمائی ہے، لہذا حضور اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام کا صدقہ کائنات میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ معطی، اللہ دیتا ہے، انا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بذات دینے والی ذات فقط خدا کی ہے، اس میں کبھی کسی کا اختلاف نہیں۔ حضور علیہ السلام بھی عطا فرماتے ہیں، خدا بھی عطا فرماتا ہے۔ خدا کا عطا فرمانا بذات ہے، وہ کسی سے لے کے عطا نہیں فرماتا، اور میرے مصطفیٰ بھی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، پر مصطفیٰ کا جو عطیہ ہے وہ خدا کا ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی حدیث جس کے اندر یہ لفظ ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی صحیح بخاری شریف کے صفحہ نمبر 16 کے اندر کتاب العلم باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کے تحت امام بخاری اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 71 ہے، کتاب العلم اٹھا کے پڑھیں گے تو۔ پھر اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جو امام بخاری جلد اول صفحہ نمبر 439 کے اوپر صحیح بخاری شریف میں لائے ہیں، باب الجہادی، کتاب الجہادی، باب قول اللہ تعالی فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس باب کے تحت امام بخاری لائے، حدیث نمبر 3114، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک انصاری کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس لڑکے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام قاسم رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام رکھ لو، یعنی کہ میرا نام محمد، یہ نام رکھ لو، لیکن میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتیں تمہارے درمیان میں تقسیم کرنے کے لیے قاسم بنایا ہے۔ اس میں بھی حضور کی شان قاسمیت، آقا علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی عطا کرنے کی شان کا اظہار ہوا۔ بخاری شریف میں اور بھی اس موضوع پہ بخاری میں کئی روایتیں ہیں، وہ آگے درس چلے گا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو گنواتا چلا جاؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کی سخاوت، آقا علیہ السلام کی سخاوت صحیح بخاری اٹھا کے پڑھیں، کتاب بدیع الخلق، باب ذکر الملائکہ، حدیث نمبر 3220۔ پھر یہی صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر
1506 کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے تحت حدیث نمبر 3554 اٹھا کے پڑھیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، خاص کر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت زوروں پر ہوتی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آخر ماہ تک ہر شب حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ اور پھر حدیث پاک کے لفظ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فائدہ پہنچانے یعنی عطا کرنے کے اندر میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے ہیں، کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت فرماتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ رمضان المبارک میں لوگ روزے رکھتے تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے جسم کے اندر ایک لاغر پن آتا ہے، جس کمزوری کی وجہ سے بعض لوگ اس آب و تاب سے اپنی ڈیوٹی، اپنا کام، اپنی روزی کا کام سر انجام نہیں دے سکتے، تو اس لیے صدقے کی ترغیب دلائی تاکہ غرباء کے اندر تقسیم کرو۔ ایک تو وہ بھی اپنے روزے بھی شان کے ساتھ رکھ لیں، اور اگر روزی روٹی کمانے کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ ان کو جب غرباء کی امداد کی جائے گی تو وہ بھی رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح معنی ادا کر سکیں گے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام کے مصطلح معنی میں حضور کی زبان مقدس پہ کبھی لا یعنی نہیں آیا۔ قرآن مجید نے اس شان کو بیان فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور منگتا کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت جابرا یقول ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے کبھی نہ نہیں فرمایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان تھی، در رسول پہ جو بھی آتا وہ خیرات پا کے جاتا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فقراء، غریب، یتامہ یا کوئی بھی آ کر سوال کرتا، میرے مصطفیٰ عطا فرما دیتے۔